بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف گل پاکش 2030 کے چینل سے یہاں پہ موجود ہوں۔ یہ بزم شاہین جو کہ سعودی عرب کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھتا ہے، اور یہاں پہ بھی آج اس نے ماشاءاللہ ایک گرانڈ فیملی گالا کے نام سے ایکٹیویٹیز کا بندوبست کیا ہے، جس کے اندر طلباء آئیں گے اور سال بھر کے جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں ان کے انعامات دیں گے۔ اور میرے ساتھ ماشاءاللہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں قاری صاحب سے ایک سوال کروں گا۔ قاری صاحب یہ بتائیں کہ دین اسلام کی روشنی میں اس طرح کی سرگرمیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، جس طرح کے بھائی صاحب نے آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف کرایا، اسلام میں تصور انسان کی زندگی کا پورا اس میں ایک ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے، اور انسانی زندگی اس کے لیے جس طرح جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کے لیے اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے سیر و تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ذکر اذکار کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایسی خوشیاں اور ایسے موقعوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل ملاپ کی بھی وہ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کا جو تصور اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ انسان کو ایک عزت اسلام نے دی ہے۔ اس عزت کے حوالے سے خواتین بھی ہماری اسلامی بہنیں ہیں، اور وہ بھی اسی طرح انسانی ضروریات کے حامل ہیں، اور اس طرح جس طرح ایک مرد کو ضرورت ہے اسی طرح خواتین کی بھی ضرورت ہے۔ تو الگ الگ پروگرامات جس طرح ہوا کرتے ہیں، جس طرح کہ آج اسلام مخالف قوتیں انسان کی اور خواتین کی استحصال کر کے اور پھر ان کو حقوق دلانے کی بات کرتی ہیں، تو اس کا ہرگز اس طرح کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرامت اور شرافت والا بنایا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بہت شرافت سے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے احکام بھیجے ہیں، اس کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، اس کے لیے ہدایات بھیجی ہیں۔ تو ان ہدایات کے روشنی میں آج ہم بھی اپنے اس بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہم ان کو دے رہے ہیں کہ ان کی سیر تفریح بھی ہو جائے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، اور ان کی جو روحانی تربیت ہے اس میں بھی اس کا ایک پورا غذا مل جانے کے لیے انشاءاللہ اس نیت سے اور اس حوالے سے یہ پروگرام آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جی حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ اسلام یعنی کہ ہمارے جو مختلف تہوار آتے ہیں، عیدین بھی ہوتی ہیں، اس طرح کے مختلف اور ہم تہوار بناتے ہیں، جیسے آج ہم نے جو ہے نا وہ بچوں کے لیے ایک گرانڈ پکنک کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لیکن جی، ایک تو عیدین ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اس میں مسلمانوں کو یہ ہدایات دی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، یعنی تم اس وقت تک ایمان کامل نہیں لا سکتے ہو کہ جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، جنت میں جب تک ایمان ایک آدمی نہیں لاتا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ایمان کی تکمیل تب ممکن ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو؟ تو فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ مل ملاپ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرو۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
تم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے کہ تم رات کو نمازیں پڑھ لیا کرو، اور وہ حدیث میرے ذہن سے اس وقت جو ہے نا وہ کوئی بات نکل گئی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مفہوم بیان کر. جی اس کا مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم رات کو نمازیں پڑھو، جو رات کو نمازیں پڑھو، اور جو رات کو نماز اس وقت پڑھتا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ کھانا کھلاتا ہے. میرے بھائیو، یہ اس کا مطلب ہمارے آج پروگرام کا یہ ہے کہ اسلام کسی کو بند کمرے میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس آنا جانا، لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کو اپنی انسانیت کے اندر رہنے کی ہدایات دینا، ان کو یہ تعلیمات پہنچا دینا. تو الحمدللہ جس طرح اب عیدین نے بھائی صاحب نے بات کی، عید الفطر میں وہاں پہ جو ہے نا کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس نماز میں تکبیرات ہوتی ہیں. پھر اس طرح کی جو ہے نا وہ عید الاضحیٰ کی خوشی ہے. اس طرح شادیاں ہیں، اس میں بھی خوشیاں ہیں. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر ایک انعام کیا، بچہ دے دیا، بچی دے دی، اس میں عقیقے کے نام سے اسلام میں مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی تعلیمات ہیں. لیکن اس کو اگر ہم اسلام ہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس میں عزت بھی ہے، اس میں شرافت اور کرامت بھی ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا مل بیٹھنے کے بھی ساری وہ چیزیں موجود ہیں، اور جس میں انسان کی عزت بحال رہتی ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ہماری زندگی جس سے متاثر ہو، بلکہ اس میں اسلامی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے میں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. دنیا میں بھی انسان جو ہے نا وہ خوش رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسی خوشی میں رکھے گا. جی حافظ صاحب، ایک سوال آخری ایک اور آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ بتائیے گا کہ ارکان اسلام تو ہم سبھی